بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بزرگوں دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتے ہفتے بھی دعا سے متعلق باتیں عرض کی گئی تھی اور آج بھی بات دعا سے متعلق ہی عرض کرنے کی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، اور فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا کہ دعا خود عبادت ہے۔ جیسے تسبیح کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، اچھے اعمال کا کرنا یہ عبادت ہے، دعاؤں کا مانگنا بھی عبادت ہے، عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ دعا کے معنی آتے ہیں مانگنے کے۔ کوئی حاجت مند ہی کسی سے مانگتا ہے۔ جب حاجت مند ضرورت مند ہوتا ہے انسان، تو جو حاجت روا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے۔ اللہ کی شان حاجت روائی کی ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ بندہ کتنا ہی بڑا ہو جائے محتاج ہی ہے۔ جب انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کہتے ہیں کہ ہم بھی محتاج، اور انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سارے کے سارے انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں۔ بہت سارے انبیاء کرام کی دعائیں قرآن حکیم میں نقل کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح اور دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی دعائیں ہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی تھی تو تعلیم دی گئی کہ بول یہ دعا مانگا کر رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہم کو کوئی وارث دیجیے کہ ہماری محنت اور ہم کو بھی آگے بڑھائے اور ہماری نسل بھی آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دعا کرنے کی تلقین کی، دعا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پورا قرآن انبیاء کی دعا سے بھرا ہوا ہے۔ ہر نبی نے دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ صحابہ کرام نے، اولیاء کرام اور اعظام نے دعائیں مانگی۔ دعاؤں کا اہتمام ہر جگہ ہے۔ دعا کا مقصد کسی کو پکارنا ہوتا ہے، کسی سے مانگنا ہوتا ہے۔ دعا التجا ہے، درخواست ہے۔ دعا کے معنی بلانے کے، پکارنے کے ہیں، لیکن جب آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے دعا کسی سے مانگنا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا مطلب ہے اللہ جل جلالہ سے مانگا جائے۔ اللہ ہی دینے والا اور کائنات کا مالک کل ہے، اس لیے اسی سے مانگا جائے اور اسی سے مانگنا ہی چاہیے۔
ہمارے یہاں غفلت ہے، ہم کو جب کوئی مصیبت بلا آتی ہے ہمارا ذہن اللہ کی طرف نہیں جاتا، ہمارا ذہن چلا جاتا ہے بابا کی طرف، بزرگوں کی طرف، بزرگوں کے مزارات کی طرف۔ ہم بزرگوں کے فضائل کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اصل چیز جو تھی کہ مصیبت آئی ہے تو مصیبت کا ٹالنے والا اللہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم لوگ بڑی بڑی بیماری میں ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف بھی جائیے، یہ تدبیر ہے، یہ ڈاکٹر سے ملنا، بیماری کی تشخیص کروانا، پھر اس کی تجویز یعنی دواؤں کا انتخاب کرنا اور اس کا استعمال کرنا، یہ اصل نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اصل ہے اللہ سے دعا مانگنا، رجوع اللہ ہونا، اللہ سے مانگا جائے۔ اس لیے حضرت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بیماری جو آتی ہے وہ ہمارے کسی نہ کسی بدعمال کے نتیجے میں آتی ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بیماری آئے یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کس گناہ کا صدور ہو گیا۔ جب آدمی غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت دیتے، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ فلاں گناہ ہم سے ہوا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس گناہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ گناہ کے توبہ کے 3 چیز شرطیں ہیں۔ پہلا یہ کہ جو گناہ کیا ہے وہ اس کو فوراً چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لے اور اچھے اعمال کرنا شروع کر دے۔ یہ 3 چیزیں ہیں توبہ کی شرائط میں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ توبہ کرے اس گناہ سے جس گناہ کی وجہ سے ہم کو بیماری لگی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جائے ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، اس سے اپنی بیماری کی تشخیص کروائے، تجویز کروائے، دواؤں کا استعمال کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوا استعمال جب بندہ کرتا ہے کسی بھی بیماری میں تو دوا استعمال ہونے سے پہلے اللہ سے پوچھتی ہے کہ ہم اس کے لیے مصلح بنے یا مفسد، یعنی ہم کو جو یہ کھائے گا تو اس کی اصلاح ہوگی یا اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ حکم خداوندی جو ہوتا ہے دوا وہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے اصل کام یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے کون سے گناہ کا صدور ہو گیا۔ خیال آئے تو فوراً چھوڑے، توبہ کرے۔ لیکن ہم دوسری چیزوں کی طرف دوڑتے اور بھاگتے ہیں، انسانی یا بشری کمزوری اس کو لے جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسانی یا بشری کمزوری تو ہوتی ہے، جو انبیاء کے اندر بشری کمزوریاں ہیں جی، تو ہم تو عام انسان ہیں جی، اپنی بشری کمزوری کو نہیں دیکھتے، اس کو لے کے چلے جاتے ہیں کہیں بابا کے پاس یا ان کے مزار پر، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مافوق الفطرت لوگ ہیں۔ نہیں دوستو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہے، ولی کامل ہیں، وہ ہمارے اور آپ جیسے انسان ہیں۔ انہوں نے محنت کی، اپنے گناہوں کو معاف کروایا، اچھے اعمال کیے، اچھے اخلاق سے آراستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرما دی۔ بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں لوگوں نے ولایت کے حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی خدمت میں ضرور جائیے، ان سے دعا کروائیے، خود بھی دعا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے توبہ کیجیے۔ اللہ والے کے یہاں بھی جائیے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے توبہ کرو، پہلے توبہ کرواتے ہیں کہ صدق دل سے توبہ کرو۔ اصل دعا یہ ہے کہ مانگنا اس و محتاجی ہے یہ، اور اللہ کا محتاج دنیا کا ہر انسان ہے، کائنات کی ہر چیز ہے۔ ہم کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ قرآن حکیم میں بتایا گیا کہ مخلوقات جو بھی ہیں سب اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے،
دعائیں مانگتی ہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ مسجد کا پیٹ نہیں بھرتے تو مسجد بد دعا کرتی ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کہ یا اللہ جس نے مجھ کو بھوکا رکھا، میرا پیٹ جس نے خالی کیا، آپ اس کو بھی بھوکا رکھیے۔ یہ حدیث کی بات ہے۔ جانور کو رکھیے آپ، اس کے کھانے پینے میں کوتاہی کیجیے آپ تو وقت بد دعا کرتا ہے۔ اچھا کھانا اس کو کھلائیے تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا مالک، اس نے مجھ کو بہت اچھی روزی دی ہے، آپ بھی میرے مالک کو اچھی روزی دیجیے۔ جانور دعا بھی کرتا ہے، جانور بد دعا بھی کرتا ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پھر اللہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو ہم تم کو دیں گے۔ ادعونی استجب لکم کا مطلب یہ ہے کہ جب جب قرآن کی اس آیت کو پڑھیے گا تو اللہ کا یہ حکم آپ کے سامنے آئے گا۔ اس لیے بعض بزرگوں نے ادعونی استجب لکم کا ترجمہ کیا ہے پھر مانگ لیا آپ نے، پھر مانگو، مانگتے رہو، مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں ہو۔ ادعونی کا یہ مطلب ہے کاروبار میں خسارہ ہو، گھر میں کوئی بیمار ہو، کاروبار کے خسارے کی وجہ سے قرض کے تلے دب گئے ہوں، اللہ سے مانگیے۔ مسئلہ اللہ کے پاس حل ہوتا ہے اور اللہ فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ پھر یہ ہے کہ انسان بہت ساری دعائیں قرآن حکیم میں منقول ہیں، حدیث پاک میں منقول ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیات اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دعائیں منقول ہیں ان کو جمع کر دیا ہے ایک جگہ، اور اس کا نام رکھا ہے کتاب کا مناجات مقبول۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ہر دن کے لیے ایک منزل ہے۔ پڑھنے میں آپ کو کبھی کسی میں 5 منٹ، کسی میں 7 منٹ لگے گا۔ ہم کو 5 منٹ لگتا ہے، کسی میں 7 منٹ لگتا ہے۔ آپ بھی کتاب خرید لیجیے دارالارشاد سے، پڑھیے۔ اس میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک دعا اس میں یہ ہے، غالباً یہ دعا کنز الامال کی ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہم انی اتخذ عہدا لن تخلفنی ہے، اے اللہ میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، جو وعدہ آپ ہم سے کریں گے آپ اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ آپ کی شریعت میں یہ ہے کہ جو کچھ آپ وعدہ کر لیتے ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ فإنما أنا بشر، میں انسان ہوں، فأيما بشر جلدته لعنته شتمته، کسی کو میں نے گالی دی ہو، کسی کو میں نے مارا پیٹا ہو، کسی کو میں نے بد دعا کی ہو، اے اللہ ہماری اس مار پیٹ کو، ہمارے اس گالی گلوچ کو، ہماری اس بدتمیزی کو آپ معاف کر دیجئے، اور جس کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے اس کے حق میں اس کے لیے راہ راست پر چلنے کی اور پاکیزگی کا راستہ بنا دیجیے، اور اس کو اپنا مقرب بنا لیجیے۔ یہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ دعا ہم لوگوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ نہ جانے زندگی کے لمبے مرحلوں میں ہماری زبان سے کس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہمارے ہاتھ سے کس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہماری نگاہوں سے کس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ہم پہنچا دیتے ہیں تکلیف، پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا، لیکن ہمارے کیے ہوئے یہ اعمال، یہ ہماری کی ہوئی حرکتوں کو اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے دائیں اور بائیں کاندھے پر، جو ملک کرامن کاتبین ہیں یہ لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ایک بات ہے، چھوٹی چھوٹی بات دل، حالانکہ مذاق میں کوئی بات دنیا میں بولے گا انسان، کل کو دفتر قیامت میں جب آئے گا تو وہ بات کوئی لکھی ہوگی، انسان کہے گا کہ یہ بات تو ہم نے ایسے ہی کہہ دی تھی، کوئی لکھنے کی چیز تھی جی۔ فرشتہ کہے گا کہ ہمارا کام ہی تھا کہ تم جیسے بھی بولو
ارادے سے بولو، خیر ارادے طور پر بولو، اس کو ہم نوٹ کرتے تھے، یہ نوٹ کیا ہوا سب سامنے آ جائے گا۔ دل کی گہرائی سے لجاجت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے پوچھا، اس میں مجھ کو شبہ ہے کہ اس وقت تو بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش تو حضرت کے وصال کے بعد بنا، اس وقت مشرقی پاکستان تھا، یا تو وہاں کسی نے سوال کیا یا پھر یہ منگرا ہاٹ میں سوال یہ کیا کہ حضرت دعا کرتے ہیں ہم لوگ، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا کہ دعا کے شرائط پورے کیا کرو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا کے شرائط پورے کرو تو اللہ قبول کرے گا۔ شرائط کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب بھی بولو سچ بولو، صدق مقال، سچی بات بولو، اکل حلال، جب بھی کھاؤ پاکیزہ مال کھاؤ، حرام مال مشکوک مال نہ کھاؤ۔ حرام مال کھانے سے برکت نکل جاتی ہے۔ نام تو مجھ کو یاد نہیں ہے، غالباً سعید بن مسیب نہیں، دوسرے ہیں۔ حجاج کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، حجاج بڑا ظالم انسان تھا، سینکڑوں اللہ والوں کو اس نے قتل کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں۔ اخیر میں جن کو قتل کیا اس کو ایک آدمی نے کہا، اس کے وزیر میں سے کہا کہ آخر ہم اتنے کو قتل کرتے ہیں لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا ہے کہ آپ دعا کیجئے اور لوگوں کو دعوت کا اہتمام کیجئے اور لوگوں کو دعوت میں بلائیے اور کھانے میں مشکوک اور حرام چیز ملائیے۔ اچھا مال بھی رہنا چاہیے، حرام مال بھی رہنا چاہیے۔ حرام مال مطلب کسی کی بکری چورا کے، کسی کا خصی چورا کے ذبح کر کے کھلا دو، یہ حرام ہو گیا۔ بولے حرام مال کھلا دیجیے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حجاج بن یوسف نے حرام مال کی دعوت کر دی، لوگ آئے کھا کے چلے گئے اور مطمئن ہو گیا کہ اب میرے خلاف کوئی تحریک نہیں چلے گی، میرے خلاف کوئی بد دعا نہیں کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ نام بھول رہے ہیں ہم، یاد آ گیا تو کبھی بتا دیں گے ہم، لیکن بہت مشہور واقعہ حجاج بن یوسف کا یہ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دعا میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے شکل دعا اور ایک ہے الفاظ دعا اور ایک ہے روح دعا۔ پہلی چیز شکل دعا، دوسری چیز الفاظ دعا، تیسری چیز روح دعا۔ شکل دعا کیا ہے؟ کہ دونوں ہاتھوں دونوں وضو کر کے بیٹھ جائیے، قبلہ رو ہو کر، 4 زانو نہیں 2 زانو بیٹھیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، سینے تک اٹھائیے، سینے سے اوپر نہیں، سینے سے نیچے نہیں۔ مسنون طریقہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کا ہے سینے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے اس طرح سے، میں نے تو بتایا بھی تھا آپ کو، جب سالی ہوئی ہے بارش کے لیے دعا مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اٹھایا کہ آپ کا بغل دیکھنے میں آ گیا تھا، چادر اٹھ گئی تھی اور آپ کا بغل نظر آ رہا تھا، ورنہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ سینے تک اٹھے۔ یہ ہے شکل دعا کہ 2 زانو بیٹھے، قبلہ کی طرف رخ ہو، باوضو اور پاکیزہ ہو، اور فرمایا کہ لباس جو پہنا ہے وہ حلال کمائی کا ہو، اور فرمایا کہ یہ ہے شکل دعا۔ الفاظ دعا کیا ہے؟
کہ جو دعائیہ کلمات قرآن حکیم میں ہے یا حدیث پاک میں ہے اس کو پڑھو. جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس طرح کی دعائیں ہیں، یہ دعا پڑھو. یہ ہے الفاظ دعا. فرمایا کہ ایک تیسری چیز ہے روح دعا. یہ دعا کی روح ہے. روح میں آتا ہے انسان کا پاکیزہ ہونا، پاکیزہ کپڑے کا پہننا، حلال کمائی کا کھانا اور سچا بولنا. اس کے بعد اس انداز سے مانگے، اللہ سے یہ ارادہ رکھے کہ یا اللہ یہ میرا ہاتھ اس وقت تک نہیں جھکے گا جب تک کہ تو میری دعا قبول نہ کر لے، جب تک کہ تو میری حاجت کو پوری نہ کر دے. اس یقین اور اذعان کے ساتھ کہ پھر لجاجت ہو، الہا ہو، گریہ بساری ہو، پھر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی طرفۃ عین ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. حضرت مولانا سید مجدد محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم ندوۃ العلماء ہیں، جو خانقاہ رحمانی کے بانی ہیں، تو جامعہ رحمانی منگیر کے بانی ہیں، جنہیں مجدد علم کہا جاتا ہے اور جن کو مجدد علم اور عرفان کہا جاتا ہے، جنہیں قطب عالم کہا جاتا ہے. انہوں نے لکھا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. نماز مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھا کرو. انہوں نے لکھا، فرماتے یہ ہے کہ فقیر نے اس دعا کو پڑھ کر بارہا تجربہ کیا ہے. یہ دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی گر گرائے، الہ اور زاری کے ساتھ یہ دعا مانگے. ایک بڑے اللہ والے کا تجربہ میں نے آپ کو سنایا، آپ بھی یاد کر لیجئے، دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ اصل میں ہم دعا کو مانگنے سے محروم ہیں. فرمایا گیا کہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے. اگر ہم کو دعا کی توفیق نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. ہم آتے ضرور ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں، لیکن میری نماز اللہ کو راضی نہیں کر رہی. مسجد کی حاضری اللہ کو راضی نہیں کر رہی. ورنہ مسجد میں ہم آئیں، نماز پڑھیں اور اللہ راضی نہ ہو، یہ ممکن نہیں. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ ہم سے اللہ راضی نہیں ہے. اگر راضی ہوتا تو اللہ ہم کو دعا ہاتھ اٹھا لینا نماز کے بعد دعا کے کلمات کا پڑھ لینا، یہ دعا کا مانگنا نہیں ہے. دعا کا مانگنا تو یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار کرے اور اللہ سے مانگتا رہے. اللہ کو بتائے کہ آپ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے، کوئی آپ کے سوا کوئی میری ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کریں گے اور ہم لے کے ہی اٹھیں گے. سمجھا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں مانگی ہے، رو کر مانگی ہے، گر گرا کر مانگی ہے. بتائیے سید الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہے، باعث تخلیق کائنات، امام الانبیاء ہے، اور آپ دعا میں روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے گھر کے لوگ جگ جاتے تھے، آواز ایسی ہوتی تھی. اس لیے دعا اس طرح مانگی ہے. دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ راضی ہوتا ہے تو دعاؤں کی توفیق دے دیتا ہے. ہم نے بتایا تھا کہ ادعونی استجب لکم کا مطلب یہ ہے کہ مانگتے رہو، ابھی مانگا پھر مانگو، پھر مانگو پھر مانگو. بتایا تھا آپ کو ریتا شاہ ایک مجذوب تھے، ان کا ایک نوجوان مرید تھا. مجذوب کی حالت عجیب ہوا کرتی ہے. اتفاق سے ان کے مرشد ریتا شاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ پھر مانگ.
یہ نوجوان اپنے مرشد کی خانقاہ سے نکلا، اب بھاگنا شروع کیا. جب کوئی ملتا تھا سامنے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور کہتا تھا کہ پھر مانگ. لوگ سمجھتے نہیں تھے اور اسی کی رٹ لگاتا تھا. آخر چلتے چلتے گنج مراد آباد پہنچ گیا اور خانقاہ میں پہنچ گیا. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں. گزشتے جمعے ہم نے بتایا تھا آپ کو، ان کے نام کے ساتھ ہیوم زماں و ویسے زمانہ لگتا ہے. تصوف کی اصطلاح میں ایوم ایک لفظ ہے جس کے بڑے معانی ہیں. گزشتے جمعے ہم نے بتایا تھا مختصراً، کبھی موقع ملا تو آپ کو ہم بتائیں گے قیوم کس ولی کو کہا جاتا ہے. جن کے نام کے ساتھ لگتا ہے قیوم زماں اور ویسے زمانہ. اتفاق سے ان کی مسجد میں بھی وہ نوجوان پہنچ گیا اور یہی کہتا تھا پھر مانگ پھر مانگ. نہ دھوپ کی گرمی کی اس کو فکر، نہ جاڑے کی فکر. مجذوب ان سے چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. مجذوب کا مرید تھا، وہی مجذوب تھا. حضرت نے بلایا کہ بلا بلا کے پانی منگوایا، ایک گلاس دم کیا، اس کو دیا پینے کے لیے. پانی پیا تو اس کو سکون آ گیا. لیکن پھر مانگ کا جو لفظ تھا وہ بول رہا تھا. حضرت نے بلایا کہ ہاں. حضرت چارپائی بھی تھے، بولا یہ وہ حاضر ہو گیا. حضرت فرمایا کہ یہ کس نے بتایا؟ کہ ہمارے مرشد نے بتایا. اچھا پھر مانگتا آپ. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم. اتنا ہی بتایا تھا، پڑھا. پوری آیت پڑھی بھی نہیں تھی، پڑھا تو اس کا سکون ہو گیا. حضرت مولانا علی میاں نے پورا واقعہ لکھا ہے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی سلسلے میں کتاب ہے تذکرہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم. خوش ہو گیا، ہنسنے لگا اور فوراً نکلا وہاں سے چلا. حضرت وہاں چلا بھی گیا. مولانا نے وہاں پر ایک ربائی لکھی ہے، لکھا ہے کس نے پھر مانگ کہا. ادعونی کے معنی کیا ہے کہ پھر مانگ. ادعونی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ. حضرت نے لکھا ہے کہ کس نے پھر مانگ کہا، کس نے منگایا مجھ کو، کس نے دیوانہ صفت آپ پھرایا مجھ کو. تو بتاتا ہے کہ دینے سے نہیں شہری تجھ کو، لذت جوت سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دعاؤں کا اہتمام کیجیے. دعا مانگتے رہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں کمی نہیں ہے. ہم کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ اللہ پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جو مخلوقات ہے، انسان سے لے کے جنات، ساری مخلوق یہاں مانگے اللہ سے. اللہ کے خزانے غیب میں بال کے نوک کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی. اللہ اتنا بڑا ہے. اللہ بڑا ہے. اللہ کی صفت بھی بڑی ہے. اللہ کے خزانے بھی بڑے ہیں. اس لیے اللہ سے اس کی بڑائی اور کبریائی کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کو اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت کا یقین کرتے ہوئے آپ اللہ سے مانگیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اور ساری کائنات کو اللہ دے گا. شک، ذرا بھی شک پیدا ہو جائے یہ مشکل چیز ہے. پورے یقین کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ اللہ سے مانگیے. اس بات کو دھیان میں رکھیے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرائط پوری کرو. شرائط یہ ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، مال حلال کھاؤ، کپڑا پہنو. سمجھا نا؟ یہ فرمایا کہ عقل حلال، سمجھا، صدق مقال، اور فرمایا کہ لبس حلال. سمجھا؟ حلال کپڑا پہنو، حلال کھانا کھاؤ، سچی بات بولو، پھر دعا مانگو اللہ سے. اور پھر دعا مانگو تو اجازت ہونی چاہیے
الہ جاری ہونی چاہیے. ابھی مولانا سید مولانا منکری رحمت اللہ علیہ کا بھی آپ نے سنا نا, خود فرماتے ہیں کہ فقیر نے بارہا تجربہ کیا ہے, جب بھی میں نے یہ دعا مانگی دعا قبول ہوئی. پھر اللہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم, مانگتے رہو, تم بار بار مانگو ہم تم کو دیں گے. مانگتے مانگتے تم تھک جاؤ گے, دیتے دیتے ہم نہیں تھکیں گے. اللہ کہاں سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت خوش ہے, جو مانگا جائے اللہ دے گا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ آپ کی امت میں سے جو لوگ جہنمی بن جائے اللہ اس کو جہنم سے نکال دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی, یا اللہ آپ اپنے دست مبارک سے ایک لب ہماری امت کا جو جہنم میں جائے اس کو جہنم سے باہر کر دیجیے. حضرت بکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ اور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ فرمایا کہ یا اللہ میری امت کا جو لوگ جہنم میں ہے آپ اس کو ایک لب نکال کے باہر کر دی. صدیق اکبر نے تیسری دفعہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ اور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ ہاتھ کو اٹھایا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ جہنم میں میری امت کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ایک لب نکال کے باہر کر دیے, جنت میں دے دیجیے. صدیق اکبر نے کہا کہ مقبولیت کی گھڑی ہے, ایک دفعہ اور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف حاضر خدمت جگہ رضی اللہ صاحب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک حضرت عمر نے بڑھایا اور روک لیا اور کہا, حضرت ابوبکر کو غصہ آیا, کہا کیا کیا تم نے؟ کہا کہ ابوبکر آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ ہاتھ ہمارا اور آپ کا ہے, یہ ہاتھ اللہ کا ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ایسی کرسی پر بیٹھتا ہے, یہ دنیا ایسا ہی ہے جیسا کہ گیند ہو اور گیند کرسی کے نیچے ہو, اس کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے. ایک لفظ جب نکال دے جہنمی خالی ہو جائے جائے کہ 3 لفظ اللہ نے نکال دیا. اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کے بڑے ہونے کا اطلاق تو کیجیے. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اللہ بے تحاشا دیتا ہے, دعا مانگنے کی عادت ڈالیے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے, ہم سب کی حاجتوں کو پوری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.